رجب کے بعد ایک اور بہترین مہینہ ہے جس مہینے کو رسول خدا نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے، اور اسی مہینے کے اندر کمال یہ ہے کہ جیسے اہل بیت کے گھروں میں پورا قرآن نازل ہو رہا ہے، پہلی شعبان کی ولادت سے لے کر 15 شعبان تک لگ رہا ہے کہ قرآن یہیں آ رہا ہے۔ ہر ایک ولادت جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے لیے اسلام کی بقا محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی سفر عشق کی ابتدا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، اللہم صلی علی محمد، ظاہر ہے جہاں حسین کا ذکر ہو وہاں زینب کا ذکر نہ ہو تو ذکر ادھورا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے ایک سطر میں، ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا کہ کربلا کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ تو یہی کمال ہے بی بی کا کہ بی بی نے اس پیغام کو پہنچایا اور دنیا میں آ کے بھی یہی بتایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی آنا ہے اور ہر قدم پر اپنے بھائی کے ساتھ رہنا۔ انشاءاللہ توفیق ہوگی تو ان کے باقی جملوں پر گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال ماہ رجب، ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، کثرت سے درود بھیجیے اس مہینے میں، جتنا آپ درود بھیج سکتے ہیں۔ 2 طرح کی استغفار ہیں، مفاتیح الجناح کوئی اور کتاب دعاؤں کی آپ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2 استغفار ہیں اس مہینے کے اندر۔ ایک صلوات شعبانیہ ہے جو تھوڑا سا طولانی ہے، لیکن ہر روز ظہرین کی نماز میں اگر پڑھیں یا ظہر کے بعد پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک چیز جو اس ماہ شعبان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، وہ مناجات شعبانیہ ہے، یعنی وہ مناجات کہ جو شعبان میں کی جاتی ہے۔ اور علماء یہی کہتے ہیں یہ جو مناجات ہے، یہ جو دعا ہے، یہ سارے ائمہ نے اس کو کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو اوتھنٹیکیشن یا آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ روایات ہیں وہ اس مناجات کی ہیں۔ تو کوشش کریں بہرحال کہ شب کی تاریکی میں، تنہائی میں سونے سے پہلے کچھ جملے اس دعا کے، اس مناجات کے جو ہے وہ زمزمہ کریں، کیونکہ بہرحال انسان اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کو کیسے پکاریں۔ اہل بیت جانتے تھے کہ اللہ کو پکارنا کیسے ہے۔ تو بہرحال جس طرح انہوں نے کہا ہے ان لفظوں کو پڑھیں، اور انشاءاللہ کہ ہمیں بھی توفیق ہوگی چند جملے ان ایام میں مناجات شعبانیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ دیکھیں جشن ہوتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ان کی توفیق ہے کہ اپنے جشنوں میں ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، گویا ہم خود بھی سن رہے ہیں۔ ہم تو بول رہے ہیں، کان کو اپنے بھی سنا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہدف یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ویسے ہو جاؤ تو جشن دائمی ہو جائے گا۔ جشن محدود نہیں ہوگا، بھی یہاں تھوڑی دیر تو واہ واہ کی چلے گیا، سب ختم ہو گیا، لیکن جیسا وہ چاہتے ہیں اگر ویسا جشن ہو جائے تو پھر میرا پورا وجود ہر وقت جشن کی حالت میں ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کچھ چیزیں یہاں سے لے کے جائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہا کہ سب ضروری نہیں ہے کہ سارا سبق یاد کریں، ایک لائن یاد ہو جائے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ 1 منٹ بھی، ایک چیز بھی آپ یہاں سے اٹھ کے لے کے چلے جائیں، اس کو اپنے وجود پہ امپلیمنٹ کریں، اپنے وجود پر ڈالیں، تاکہ وہ 1 منٹ آپ کی زندگی کے کئی سال پر بھاری پڑ جائے۔ یہ مہم ہے، ورنہ بولے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ساری چیزیں کی، لیکن زندگی ہل ہی نہیں رہی ہے، زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا ہے، زندگی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ میں آج تک اپنی پریشانیاں حل نہیں کر پا رہا، میں آج تک اپنی پریشانیاں سمجھ نہیں پا رہا، تو پھر میں اس درسگاہ سے جو پورا سال کھلی رہتی ہے، جس کو سکھانے والا حسین ابن علی ہے، تو میں تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی یہاں غلطی کہاں ہے؟ کیا درس دینے والے کی غلطی ہے یا اس درسگاہ کی غلطی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے اپنے اندر کچھ ایشوز ہیں، میرے اپنے اندر کچھ پرابلم ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تو عزیزان محترم، کوشش یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دور کریں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ کچھ جملے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم
صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ پبلک بھی ہماری آرام آرام سے آتی ہے، ظاہر ہمارا ٹریفک بھی ہے، میں ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں، حالات بھی ہیں، لیکن بہرحال ہم لوگ عادت بھی ہے ہم لوگوں کو، یہ ابھی تو ٹائم ہے، نکل لیں گے، چلے ایک دو کپ چائے اور پی لیتے ہیں، کچھ ٹی وی میں دیکھ لیتے ہیں۔ خیر ہے، مولانا بھی آدھے گھنٹے میں گرم ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہی پہنچیں گے جب آخری کے کچھ مل جائے۔ اب مولانا بھی بیچارہ روک کے رکھتا ہے، 4-6 اچھی جو آتے ہیں آخر میں کروں گا، کہیں یہ نہ سب محروم رہ جائیں، تو اس چکر میں جو ہے نا ہمیں گاڑی میں گیئر ڈالنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر میں پبلک جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے لیکن یاد رکھیں، جس کو پتہ چل جائے کہ پرواز اپنے وقت پہ اڑے گی اور کبھی بھی اپنی پرواز میں لیٹ نہیں آئے گا، جان محترم یہ وہ پرواز ہے جو جنت میں لے کے جاتی ہے، تو جہاں جتنی دیر کریں گے یہ آپ یقین کریں وہ لذت جنت کی رہ جائیں گی، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو پہلے آتے ہیں ان سے وہ سابقون ہے، یعنی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو رہ گیا وہ رہ گیا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں بالکل آخر میں آیا کچھ سمیٹو، وہ جو پہلے آیا تھا وہ زیادہ سمیٹ کے جائے گا، کیونکہ جتنی دیر بیٹھا ہے ملائکہ اس کے اوپر نگاہ کیے ہوئے ہیں، اور ملائکہ 3 ہی کام کرتے ہیں روایات کی روح میں، یا وہ درود بھیجتے ہیں، یا وہ الہام کرتے ہیں، یا وہ نزول کرتے ہیں۔ تو اب ہم کسی تو ایک حالت میں ہوں کہ کم از کم پر اگر کچھ نہیں تو ملائکہ درود تو بھیج رہے ہوں، درود بھیج دیں محمد والے محمد محمد والے محمد۔ وہ میرے چھٹے امام سجدے کی حالت میں ہیں، اور سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جس نے اس زیارت کے لیے جتنا خرچ کیا اسے اس سے زیادہ لوٹا دے، جس نے اس زیارت پر اذیت ہوئی پروردگار اسے آرام عطا کر، پروردگار جو اپنی جتنی خواہشات لے کر اس زیارت پہ گیا اس کی زیارتوں میں اس کی خواہشات کو پوری کر۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے سر سجدے سے ہٹایا تو میں نے کہا مولا یہ کس کی زیارت کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہا حسین ابن علی کی زیارت کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہا مولا یہ جو آپ نے ثواب بیان کی یہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے یہ جو آپ نے دعائیں کی امام کی زیارت کے لیے؟ کہا دنیا والے سے زیادہ آسمان والے امام حسین کی زیارت کے لیے دعا کرتے ہیں۔